السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ المکتبۃ الشاملہ کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ مکتبہ شاملہ میں پہلا جو آپشن ہے ملف کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے بحث کا، تو اس حوالے سے ہم کچھ آج جانیں گے۔ بحث کے آپشن کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں فی القرآن الکریم کہ آپ قرآن کریم کے اندر بحث یعنی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور کتاب حالی فی الکتاب الحالی یعنی جو موجودہ کتاب کوئی کھلی ہوئی ہے اسی میں سرچ کرنی ہے تو یہاں پر کلک کریں۔ اسی طرح احادیث کی نصوص میں دلائل میں سرچ کرنی ہے تو یہاں پر کلک کریں۔ عنوانات میں حدیث کے جو ابواب ہوتے ہیں اس میں سرچ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ تعلیقات حدیث کے نیچے مختلف علماء نے جو تعلیق دی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے یہ آپشن ہے۔ تراجم میں سرچ کرنے کے لیے یعنی کہ راویوں کا تعارف، ان کی زندگی کے حالات، اس کے لیے یہ ہے آپشن۔ اسی طرح بیانات الکتب المؤلفین، ان کتب اور مؤلفین کے بارے میں سرچ کرنے کے لیے یہ آپشن ہے۔ قائمہ نتائج البحث المحفوظہ، اگر آپ نے کوئی ابحاث یا جو سرچ کیا ہے حدیثیں اور وہ لسٹیں آپ نے محفوظ کی ہوئی ہیں یہاں سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عرض نتائج آخر بحث یعنی جو آخری دفعہ آپ نے سرچ کیا وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فی القرآن الکریم یہ سیکھیں گے۔ اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جو ڈبہ ہے وہ بن کے آ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ نشان اوپر آ رہا ہے بحث فی القرآن، اس کے اوپر کلک کریں تو یہ بحث فی القرآن آ جائے گا، اور یہ واو کا نشان ہے اور یہ او کا نشان ہے۔ تو واو اور او کا نشان کا کیا معنی ہے؟ واو کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ 5 خانے ہیں، 1 2 3 4 5، یہاں پر کوئی لفظ لکھتے ہیں جو آپ نے تلاش کرنا ہے صورت میں، اس طرح دوسرا لفظ یہاں، تیسرا یہاں، چوتھا یہاں، پانچواں یہاں، تو وہ 5 الفاظ آپ کو یقین ہے کہ وہ 5 الفاظ پہلے وہ لفظ ہے جو پہلے خانے میں ہے، دوسرا الفاظ وہ ہے جو اس کے بعد ہے، پھر تیسرا اس کے بعد والا، چوتھا اس کے بعد، یعنی آپ کو یقین ہے کہ اسی ترتیب سے آپ نے الفاظ لکھے ہیں کہ جس آیت میں ہے وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ واو، اور اگر او ہے تو او پہ آپ کلک کریں گے تو آپ 5 خانوں میں جو الفاظ لکھیں گے اس میں اس آیت میں وہ الفاظ ہیں، لیکن وہ ترتیب وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے پہلے لکھا وہ پہلے آئے یا وہ آخر میں آئے، دوسرے نمبر والا پہلے پہ آئے یا آخر میں آئے اس دلیل کے اندر، اس نص کے اندر، تو اس میں وہ ترتیب کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سرچ قرآن کا آپشن ہے۔ اب مثلا ہم یہاں پر کوئی آیت سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں کیا کروں گا، کوئی آیت لکھوں گا اور اس میں پھر سرچ کروں گا۔ مثلا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہاں سے یہ لینگویج کی میں نے سیٹنگ کی اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لکھ دیا تنزیل۔ تو اب یہ تنزیل الکتاب میں نے لکھ دیا اور یہاں میں کرتا ہوں سرچ۔ اچھا، یہاں پر سرچ سے پہلے دیکھ لیں تجاہل الفروق بین الحمزۃ و نحوہا، یعنی اگر الف لام وغیرہ کا یا حمزہ کا کوئی فرق ہو تو وہ آپ اسے شمار نہ کریں، اس کے لیے آپ کو یہاں کلک کرنا ہوگا، اور اگر آپ یہ ختم کر دیں گے تو پھر وہ فرق بھی وہ تلاش کرے گا۔ تو ہم یہاں کلک کر دیتے ہیں کہ الف یا حمزہ کا کوئی لفظ بیچ میں آ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد یہ سرچ کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کے اندر سرچ ہو چکی ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں تنزیل الکتاب کے الفاظ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 5 نصوص ہیں، اور یہ آخر میں آپ کو صورتوں کے نام اور آیت نمبر اور صفحہ نمبر قرآن کے اندر کون سا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح تمت عملی البحث کے یہ بحث کمپلیٹ ہو چکی ہے، نتائج 5 آئے ہیں، اور یہاں سے آپ یہ نچلی نصوص پہ آ سکتے ہیں، یہ کلک کریں گے اس طرح یہ واپس اوپر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ نص یعنی یہ سرچ جو آپ نے کی ہے بحث محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی لفظ لکھیں گے، مثلا ہم نے یہی لفظ تنزیل الکتاب یہ کاپی کیا اور یہاں پر یہ لکھ دیا اور اس کے بعد یہ محفوظ کر دیا، تو یہ آپ کی بحث کے اندر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں چونکہ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے تو اس لیے یہ سجدہ کے اوپر آ رہا ہے۔ جب آپ نچلی نص پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سورہ زمر کی آیت ہے تو یہاں پر نشان آ گیا، یہاں بھی زمر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں کلک کریں گے جاثیہ ہے تو ادھر آپ دیکھیں یہ جاثیہ کے اوپر نشان آ گیا۔ تو اس طرح یہ ساری کی ساری ترتیب آپ کو بتا دے گا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے اندر
सर्च करने का, बहस के अंदर जो कुरान करीम सर्च करने का तरीका है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है फ़िल किताबिल हाली। फ़िल किताबिल हाली से क्या मुराद है? मसलन हम यहाँ से कोई किताब ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से ये किताब ओपन कर ली और उसके बाद मैं बहस में आया और फ़िल किताबिल हाली के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें, ये फ़िल किताबिल हाली यानी जो किताब खुली हुई है उसमें मैंने ये सर्च करना है। यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, और अगर यही सर्च करना है इसी तरतीब के साथ तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो अगर इसके अंदर वो अल्फाज होंगे तो आ जाएंगे। कहता है कि नहीं जी, ये अल्फाज इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये लफ्ज़ मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये लफ्ज़ आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये नीचे आप देखें बाबुल अख, तो अख की बहस में ये लफ्ज़ आ चुका है। अगर ये लफ्ज़ इस किताब में किसी और जगह पे मौजूद है और आप चाहते हैं वो आपके सामने आ जाए तो आपने अपने कीबोर्ड में से F4 की जो की होती है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जहाँ जहाँ भी ये लफ्ज़ होगा आपके सामने आ जाएगा। ये देखें अब यहाँ पर आ चुका है। फिर क्लिक करेंगे तो ये जहाँ वो अल्फाज जितनी दफ़ा होंगे वो आपको तरतीब वार उन सफ़ात पे लेके जाएगा। तो इस तरह आप मौजूदा किताब के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो ये किताबिल हाली, फ़िल किताबिल हाली के अंदर सर्च करने का तरीका है। उसके बाद ये नुसूस, अनाविन और तालिकात में सर्च का तरीका, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ की इत्तिला आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।